اس کا اہتمام کیا. آج کی اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک کے لیے میں گزارش کروں گا راضی بھٹی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور یہ سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ صرف کوئی سہیل عبد الناصر صاحب کی تقریر نہیں تھی. کم بیش جو بھی شہر میں ایکٹیو اور بڑی شہرت رکھنے والے دوست احباب ان کی یاد میں ہم کچھ نہ کچھ تقریب منعقد کرتے رہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے نیشنل پریس کلب کو میری لوٹ مار ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے فنڈ دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, ہم نے کبھی آپ سے کیا پوچھا نہیں کہ آپ نے کتنے فنڈ کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جو جرنلسٹ بھی یہاں تقریب کرے گا جو آرگنائزیشن, تو اصل میں انہوں نے ہمارے اوپر پابندی لگانے کے لیے کہا. اپنی تقریبات وہ کرتے ہیں جو بھی بغل بچہ جو تنظیم ہے وہ سال کچھ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ تقریب کریں گے تو اس سال کے لیں گے 10,000, اس سال کے لیں گے 20,000 اور بڑے آدمی 40,000. میں نے کہا کہ دنیا کی کسی پریس کلب میں جرنلسٹ کے لیے اس طرح کی پابندیاں نہیں. تو ہم نے وہاں جب فنکشن کرنا ہی چھوڑ دیا. یہاں میں پی آئی او ہیں مبشر اسد صاحب, وہ انتہائی صحافی دوست ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. جب بھی میں نے انہیں کہا, انہوں نے کہا کہ پاکستان سینٹر کر لیں, یہاں کر لیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے راستان صاحب کر لیں, پی آئی ڈی کے اوپر حال ہے. پر وہاں جب ہم اس کے اندر کرتے ہیں لائبریری میں تو 35-40 آدمی بیٹھے ہو تو بڑا فل لگتا ہے. یہ چونکہ 100 آدمی کا حال ہے تو اس میں 35-37 آدمی تو یہاں بھی موجود تھے, لیکن جب بڑا حال ہو تو آدمی کم لگتے ہیں. لیکن شرکت کے لحاظ سے میں بتاؤں آپ کو یہاں السلام علیکم. عبداللہ سہیل ہوں. فرسٹ آف آل میں نواز اظہار کر شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہر سال بابا کی برسی کی یاد میں ہمیں انوائٹ کرتے ہیں پریس کلب اور تعزیت کا افسوس کرتے ہیں. فرسٹ آف آل فرسٹ پوائنٹ یہ ڈسکس کروں گا کہ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہمارے لیے. فرسٹ وہ ہمیں پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے, حالانکہ کووڈ-19 میں جب وہ سفر کر رہے تھے تو فرسٹ آف آل انہوں نے H11 یہاں سے اتنا دور تھا تو ہمیں انہوں نے پک اینڈ ڈراپ کیا, وہ بھی بیماری کی حالت میں, حالانکہ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. اور سیکنڈ تھنگ ہمیں اس سے بہت زیادہ نالج ملتا تھا اسٹڈیز کے بارے میں. جب بھی میں ایٹ نائٹ اسٹڈیز کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے ہر دفعہ ان کی باتیں یاد آتی ہیں کہ ہمیں اسٹڈیز سے ان کے بارے میں بہت نالج ملتا تھا. اینڈ تھرڈ تھنگ انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہماری لائف میں. جب بھی وہ ہمیں اسکول کے لیے پک کرنے آتے تھے, ہمیں اتنی اسٹوریز سناتے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم گھر پہنچ گئے ہیں. اور میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جب میں فیلڈ میں آیا تو میں نے وقار فانی صاحب کو دیکھا, اور وقار فانی صاحب کے منہ سے سہیل عبد الناصر صاحب کی جو چیزیں ان کے منہ سے انہوں نے ادا کی ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ میں وقار فانی صاحب کو ہی بہت بڑا مانتا ہوں. اور جب وقار فانی صاحب سہیل عبد الناصر صاحب کو بڑا مانتے ہیں تو یقیناً وہ ہوں گے اور ہیں. اور ایک بات یہاں دیکھ کے میں خود اندر سے بہت دکھی سا ہو گیا ہوں. دکھی شاید اس لیے بھی ہو گیا ہوں کہ جب ان کے فادر اس دنیا سے گئے تو اس وقت اس وبا میں میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی اسی بیماری کی نظر ہوا. اور آج میں ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے اپنے بھتیجوں کی طرح نظر آ رہے ہیں. اور جو بھائی ہوتے ہیں ان کے تو سامنے کچھ رہ نہیں جاتا. جب چھوٹا بھائی یا کسی کا والد چلا جائے تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں.
میں تھوڑی سی ایک گزارش کروں گا کہ میرے بہت سارے ساتھیوں نے بات کی ہے کہ حاجی نواز رضا صاحب اگر یہ کریں تو ایسے ہو سکتا ہے، اگر وہ کریں تو ایسے ہو سکتا ہے۔ حاجی نواز رضا صاحب تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے کچھ نہیں کرتے۔